أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على حبيبه وآله الأطهرين، لا سيما بقية الله وفي القربين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار. اپنی عبادات اور زیارات کی قبولیت کے لیے پھر بھی بلند کر سکو. سب سے پہلے خداوند متعال کے شکر گزار ہیں اس توفیق پر کہ اہل ایمان جوان برادران کی خدمت میں حاضر ہونے کا اور موضوع کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے. آپ تمام اہل ولا جوانوں کو مشہد مقدس میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں. اور سب سے پہلا نقطہ بھی یہی ہے کہ جس شخص کو توفیق زیارت ہوتی ہے تو یقیناً دعوت دینے والے قبولیت کو مد نظر رکھتے. یہ معرفت کا نقطہ فرسٹ آف آل ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ چند لمحے جو آپ کے لیے جا رہے ہیں، اس میں ہدف اور مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کو ہمیں اس مہربان امام علیہ السلام کی زیارت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بامعرفت جائے. دیکھیے، اپنے زمانے میں فخر موجودات، سرور کائنات، حبیب خدا، خاتم الانبیاء حضرت محمد ارشاد فرما گئے ہیں اور حضور کی متعدد احادیث ہیں اس ہستی کے بارے میں کہ جو آپ کے میزبان ہیں. کوشش کروں گا تھوڑے محسوس الفاظ کی توفیق رہے تاکہ ہمیں واقعا محسوس ہو کہ جس ہستی کے دربار میں، دیار میں، حرم مطہر میں، ان پاکیزہ فضاؤں میں ہمیں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. یہ ہستی چاہتی تھیں، ایک نظر کرم ہم پر رکھتی تھیں، تو اسی کی وجہ سے چن چن کر کوئی کہاں سے اور ایک اس طرح کی ینگ گرین خداوند متعال کی توفیق سے آج حرم مطہر کی محنت. اپنے زمانے میں فرما گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ستدفن بضعة منی بأرض خراسان، کہ ان قریب وقت گزرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. فرماتے ہیں ان قریب میرا ایک ٹکڑا سرزمین خراسان میں دفن کیا جائے گا. لا یزورها مؤمن الا اوجب اللہ له الجنہ، کہ جو مومن بھی توفیق زیارت پائے گا خداوند متعال پہلا کام اس زیارت کی توفیق تو خدا نے عطا فرمائی ہے. بغیر توفیق کے کوئی کام نیک کام نہیں ہوگا.
برائی انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نیکی، خیر، خوبی، بھلائی یہ سب کچھ خداوند متعال کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کو بھی توفیق نصیب ہو جائے میرے اس لخت جگر کی زیارت کرنے کی، اور جب اللہ لہ الجنہ، خداوند متعال پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جس نے خود ہی توفیق دی ہے اس پر جنت واجب کر۔ آج کل کیا دور میں آپ دیکھیں تو جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں ان کی بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ دیندار اور سمجھدار لوگ اس طرح سے، ورنہ وہ تو اکثریت ہے کہ جو دین کی فکر ہی نہیں کرتے۔ بہت اچھے معرفت بھرے نکات ہمارے استاد بزرگوار خداوند متعال نے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج بھی آپ برادران کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر کچھ طبیعت بہتر ہو گئی تو برادران کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو ایک نقطہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ہستیاں کرم کے خزانے ہیں، یہ 14 ہستیاں کرم خداوند متعال کے خزانے ہیں۔ خداوند متعال کی ذات اکرم الاکرمین ہے اور یہ ہستیاں کریم ہیں۔ اب جس کو توفیق نصیب ہو جاتی ہے کہ یہاں پر پہنچ جائے تو جس طرح کہ خود اس معصوم ہستی کا فرمان ہے کہ جو شخص ہماری زندگی میں ہماری زیارت کرتا ہے تو بے شک اس کا خداوند متعال کے نزدیک بہت اجر و ثواب ہے۔ مزے کی بات یہ کہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری شہادت کے بعد ہماری قبور کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے اس کا ثواب وہی ہے جو ہماری زندگی میں ہماری زیارت۔ اسی لیے ہم اس بات کے معتقد ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہستیاں حاضر و ناظر ہیں، حاضر ہیں، شہداء ہیں، شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور ان کا ناتا اور رشتہ تو سید الشہداء کے خاندان سے۔ تو جب ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ بالکل ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ حاضر و ناظر ہیں اور ان کے حضور ہم آئیں۔ اسی وجہ سے ایک خاص نقطہ جو زیارت میں مد نظر رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری زیارت زندہ زیارت ہونی چاہیے۔ زندہ زیارت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں جس طرح زندہ نماز ہوتی ہے۔ زندہ نماز کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ایک وہ نماز ہے کہ جو عام لوگ پڑھتے ہیں، شروع ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک پروگرام ہو گیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، معلوم نہیں ہوا۔ کیا مراد معلوم نہیں ہوا؟ یعنی اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا، اس کے بغیر ایک پروگرام شروع ہوا اور اختتام پذیر ہوا۔ یہ نماز کیسی نماز ہے؟ فرماتے ہیں زندہ نماز نہیں ہے، روح والی نماز نہیں ہے، جان والی نماز نہیں ہے۔ تو پھر وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وہ ایسی نماز ہے کہ جو شروع ہوتی ہے نا تو تکبیر سے شروع ہوتی ہے، نیت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر، تو یہی اللہ اکبر پر ہی جب ایک مومن کی توجہ ہو جاتی ہے تو اس توجہ کے باعث، اسی وجہ سے ہے نا علماء کہتے ہیں کہ ہم فقط نماز پڑھیں نہیں بلکہ نماز سمجھیں اور نماز کے اہداف تک پہنچیں۔ اگر یہ پروگرام اس طرح سے نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وہ اثرات جو نماز کے ہوتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ کیا اثر ہے نماز کا؟ فرماتے ہیں ایک اثر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اثر ہوتا تو ہم بھی رک جاتے ہیں، لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی کی طرف بھی ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
اثر نہیں ہو رہا. ڈیفیکٹ کہاں پہ ہے, خرابی کہاں پہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو ہمیں پڑھنا چاہیے تھی وہ نہیں پڑھ رہے. کیسی نماز پڑھنا چاہیے تھی؟ زندہ نماز, روح والی نماز, جان والی نماز, اور وہ معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. نہیں معلوم آپ لوگوں کی خستگی زیادہ ہے یا میرا انداز زیادہ بہت کرنے والا ہے. بہرحال ایک اشاش اور پرنشاط پروگرام جو ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا ہے. صلوات نوجوان برادران اور جوان برادران کے ساتھ ہماری قوم کے جو ہیں ان سے ہمارا رشتہ اور واسطہ بہت پرانا ہے. فقط ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بندہ حقیق کا تعلق پاکستان مدرسہ امام خمینی ماڑی نگر سے, اور جس دوران خدا و مختار نے توفیق عطا فرمائی وہاں پر زیر تعلیم رہا ہوں, تو اس دوران آئی ایس او کے برادران کے بہت زیادہ پروگرام ہمارے پاس ہوا کرتے تھے. اگر آپ لوگوں نے اٹینڈ نہیں کیے تو کم از کم سنے ہوں گے. کیمپس ہوا کرتے تھے, ورکشاپس ہوتی تھیں, بہت اچھے اچھے پروگرام, اور وہاں پر بھی برادران کی خدمت کے مواقع الحمدللہ نصیب ہوتے رہتے. تو یہاں سے یہ اندازہ کرنے کہ ایک جو بھی عمل عبادی ہے اگر وہ اپنی روح اور جان کے ساتھ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات ہیں. وہ اثرات بالکل اسی طرح جیسے آپ میٹرک میں دیکھتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اشکال, ایراد, شک و شبہ کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی بالکل اسی طرح سے کہ اگر ہم خدا کے بندے بنیں گے تو یقیناً وہ بندگی کے آثار ہم پر ظاہر ہوں گے. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اگر ہماری نماز جان والی نماز ہوگی تو اس کے آثار بھی ظاہر ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہوں کی دعوت پر بھی لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک ہماری نماز میں شکل و صورت میں تو نماز ہے لیکن حقیقت میں نماز میں. زیارت بالکل اسی طرح سے کہ اگر ہم یہاں پر توجہ سے آئے, حضور قلب سے آئے, اور ایک معصوم کے ہاں حاضر ہونے کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حاضر ہو گئے. آداب ادب سے ہے, اور فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب. لیکن ہم یہاں پر بے نصیب ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. کہاں سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. سفر کی صحبتیں, اخراجات, یہ اوقات, اور یہ تو ایسے لحظات ہیں, لمحات ہیں, چاہے آپ چند دن بھی ہوں, چند مہینے بھی ہوں, پھر بھی آخر وہ وقت جلدی آ جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ تمام لحظات جو ایک ایک ثانیہ, ایک ایک سیکنڈ کی صورت میں گزرتے ہیں, یہ آپ کے ایک خواب میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بعض خواب حسین ہیں اور ناقابل فراموش ہیں, اور بعض خواب تلخیاں لیے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں یہاں پر جو ہمارے لحظات ہمیں نصیب ہو رہے ہیں تو اس امام رؤوف علیہ السلام کی زیارت با معرفت انشاءاللہ نصیب ہو, کہ جس کے فضائل میں فی الحال ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فضائل زیارت نہیں ہے, مستقل ٹاپک ہے. فقط ایک اشارہ تھا کہ ہمیں اہمیت کا احساس ہو جائے کہ اس زیارت کی فضیلت میں اس کائنات کی پہلی ہستی بعد از خدا بزرگ ہوئی. قصہ مختصر, ادبیات سے واسطہ ہے نا, لیکن خاموش ہے, پتہ نہیں کیوں ناراض ہے. تو وہ ہستی فرما گئی ہیں اپنے زمانے میں کہ جس شخص کو بھی لا یذرھا مؤمن الا اوجب اللہ لہ الجنہ, کہ جس کو بھی توفیق زیارت نصیب ہو جاتی ہے جس مومن کو, تو اس کو خداوند متعال جنت کا حقدار قرار دیتا ہے. جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے.
اور اسی طرح سے وحرم جسدہ علی النار، اور اس کا بدن جہنم کی آگ پر حرام کرا۔ یہ پہلا اس کا ثمرہ ہے زیارت کا۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان ثمرات تک جو کہ بہت زیادہ ہیں اور مفصل ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں علماء آئیں گے اور بولیں گے۔ تو سب سے پہلا ادب زیارت کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں طہارت۔ جس طرح آپ نماز کے لیے ایسا ہی نہیں ہے کہ سو کر اٹھیں اور آ کر تو مصلی پر اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہی میں تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں معصومین علیہ السلام کے فضائل کے اس گوشے کی طرف کہ ایک دفعہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے۔ استراحت کے بعد اٹھے اور مصلی عبادت پر آ کر اللہ اکبر نماز خدا میں کھڑے ہوئے۔ تو کسی کمری نے بعد میں سوال یا اعتراض کر دیا کہ آپ استراحت کر رہے تھے، سو رہے تھے، اور سو کر اٹھے تو وضو کیا نہیں اور مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر عبادت شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کیا کہ جب ہم آرام کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارے دل نہیں۔ یہ بھی ایک مقصد ہے، فرمانا چاہتے ہیں کہ اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یقاس بنا احد، کہ ہم معصوم ہستیوں کے ساتھ کسی ایک کو بھی مقایسہ نہیں۔ ان ہستیوں کے فضائل، مقامات خدا متعال نے جو عطا فرمائے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی مقام ہے ہی۔ یہ بھی ان کے بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہماری معرفت اس سے بڑھتی ہے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں۔ اور اس کی عقلی دلیل بھی موجود ہے، کیا کہ جب یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ایک لحظہ کے لیے، لحظہ بھر کے لیے حجت خدا کا وجود روئے زمین پر نہ رہے، فرماتے ہیں لصافت الارض بأهلها، کہ زمین اپنے اوپر بسنے والوں کو نگل دے۔ لحظہ بھر کے لیے بھی اگر یہ اتفاق اس طرح سے ہو تو کیا مطلب ہے کہ حجت خدا، اب ہر دور کی حجت خدا مشخص ہے، معلوم ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حجت خدا ایسی نیند سو جائیں کہ اپنے آپ سے بھی اور اس مخلوق خدا سے بھی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک غافل۔ یہ ہستیاں ہیں کہ بیگم نہیں روزت البرا، ان ہستیوں کی وجود کی برکت سے کائنات کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ یہ ایسی بزرگوار ہستیاں ہیں۔ تو ان کے حرم مطہر میں جانے کے لیے جو آداب ضروری ہیں کہ ہم رعایت کریں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ طہارت ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، دونوں کی رعایت بہت ضروری ہے۔ ایک طہارت ظاہری ہے اور ایک طہارت باطنی ہے۔ ہمارا ظاہر بھی طاہر ہونا چاہیے، باطن بھی طاہر ہونا چاہیے۔ طہارت ظاہری سے کیا مراد ہے؟ اس طرح سے زیادہ تاکید ہے کہ اگر توفیق ہو، مشکل نہ ہو، آسانی سے کر سکیں تو غسل زیارت کریں اور اس کے بعد مشرف کریں۔ یہ سعادت نصیب ہو غسل زیارت کے ساتھ۔ اور اگر غسل نہیں کر سکے کسی بھی علت اور وجہ سے، تو پھر یہ ہے کہ کم از کم باوضو ہو کر کہ طہارت انسان کو حاصل رہے جانا۔ باطنی طہارت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل بھی بدن کے ساتھ ساتھ طاہر ہونا چاہیے، کیونکہ ان ہستیوں کی توجہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، بلایا ہے، ان کی توجہ ہمارے دلوں پر ہے۔ بہت اہمیت کا یہ نقطہ ہے۔
اسی کو آپ حضور قلب بھی کہتے ہیں. جس طرح حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی حقیقی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح سے حضور قلب اور طہارت باطنی کے بغیر ہماری زیارت فقط ایک ظاہری اور ایک صوری جس کو کہتے ہیں شکل میں زیارت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی زیارت نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ کو بہت ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں کہ یہ فرمائیں کہ اگر وہ حقیقی زیارت ہمیں نصیب نہ ہو تو زیارت پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جو اس کے فضائل ہیں کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں جو معرفت کے ساتھ اس ہستی کی زیارت کرتے ہیں. تو یہ پھر سب کچھ اس کے بعد ہے، ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. فرع شاخ، اصل جڑ. اگر جڑ ہی نہ ہو تو شاخ کا تصور ابس ہے، ممکن نہیں ہے. تو یہ جو ثمرات ہیں، یہ جو اثرات ہیں، یہ اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ اصل جو ہے بیس وہ انسان کے پاس موجود ہو اور محفوظ ہو. تو یہی ہے صورتحال کہ انشاءاللہ طہارت باطنی ہمیں خداوند متعال نصیب فرمائے. اور اس طہارت باطنی میں بہت بڑا کردار ہے انسان کی معرفت. اسی وجہ سے ہے کہ کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لسان عصمت ہے، معصوم زبان ہے، اور موضوع کیا ہے؟ زیارت کا ثواب. لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ایک زیارت کرتا ہے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیا جائے. وہی زبان عصمت ہے. کہیں پر فرما رہے ہیں جو ہماری زیارت کا شرف پاتا ہے اس کو 7 حج کا ثواب، 70 حج کا ثواب، 700 کو کتنا اوپر چلے جائیں روایات موجود ہیں. علماء سے ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ زبان عصمت میں تعبیریں مختلف ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کی معرفت کے اختلاف کی وجہ سے، کہ مومنین کی معرفت مختلف ہے، اسی وجہ سے ان کا ثواب بھی مختلف ہے. معلوم ہوا کہ اگر معرفت کا اچھا درجہ نصیب ہو جائے تو ثواب کا بھی اچھا درجہ نصیب ہو سکتا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہی قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. ایک نام یوم الحسرت ہے، اس دن ہم بھی حسرت کر رہے ہوں گے. ہم اکٹھے آئے تھے، ایک بیچ، ایک گروپ، لیکن ہم آج قیامت کے دن کس درجے پر ہیں اور ہمارے ساتھ والے دوست کن درجے پر؟ حسرت کا دن، یوم الحسرت، حسرت کا دن ہے قیامت. آج ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، تدارک کر سکتے ہیں، جبران ہو سکتا ہے، لیکن جب یہی وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو قابل جبران نہیں. معرفت بہت ضروری ہے. معرفت کس حد تک ہمیں ہونی چاہیے؟ معصوم امام علیہ السلام کی ان کی زیارت کرتے ہوئے تو فرماتے ہیں کم از کم یہ معرفت ہمیں ہونی چاہیے کہ عام انسان میں اور معصوم میں خداوند متعال کی طرف سے فرق ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اچھا یہ فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ عام انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہادی اور پیشوا کے پیچھے چلیں، اور یہ معصوم ہستیاں خداوند متعال کی طرف سے پیشوائی کرنے والی اور رہنما ہستیاں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں. لیکن ہمارے انسانوں میں جو خاکی انسانوں میں لیڈر ہیں ان کی طرح نہیں ہے کہ کوئی جتنا بھی ترقی کر جائے لیکن امکان خطا رہتا ہے. خاکی انسان ہے، جان بوجھ کر اگر وہ خطا نہیں کر رہے ہیں تو انہیں اس کے باوجود کہ وہ خطا کر رہے ہیں پھر بھی ثواب دیا جاتا ہے کہ اپنی جتنی بھی کوشش کاوش کر سکتے تھے. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اپنی پوری محنت سے ایک بیمار کی بیماری کو تشخیص دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح رزلٹ تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم کیا کہیں گے
کہ اس ڈاکٹر کو سزا ملنی چاہیے، کوئی بھی نہیں کہتا، نہیں، اس نے اپنی پوری کوشش کی۔ یہی باقی رہنماؤں کا حال ہے کہ جو انسان ہے، خاکی انسان اور امکان خطا موجود ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، ان کے فرامین عالیہ کے مطابق ہمیں حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں 4 نواب گزرے ہیں، اس کے بعد کا کیا پروگرام ہے؟ یہ ہدایت تو ایسا سلسلہ ہے کہ جب تک انسان ہے تو ہدایت کا سلسلہ خدا متعال کی طرف سے باقی ہے۔ اب ہمارے زمانے کے ہاتھی ہیں یا نہیں ہیں، اور ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جو بے وارث نہیں ہے، لا وارث نہیں ہے۔ محمد زمان علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو معرفت کی بات ہو رہی تھی۔ معرفت کا ایک نقطہ کیا ہے کہ ہم یہ جان کر اس عقیدے کے ساتھ مولا کے حرم میں قدم رکھیں کہ یہ ہستی جن کے ہاں ہم حاضر ہو رہے ہیں خدا متعال کی دی ہوئی توفیق سے، یہ مفترض الطاعہ ہے، واجب الاطاعت۔ خدا متعال نے ان کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض کی، ایسی ہستی ہے، اور نہ فقط ہم پر بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ اس کی فقط ایک مثال دے دوں کہ تھوڑا سا حاشیے میں اس وجہ سے نکل جاتا ہوں کہ جو بھی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ مدلل ہو اور اچھی طرح سے ذہن نشین ہو۔ کس طرح سے تمام مخلوقات پر ان کی شخص آیا ایک معصوم ہستی کے پاس، سوال کیا امام کی علامت کیا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہم اپنے زمانے کے امام کو انشاءاللہ بہتر طور پر معرفت کے ساتھ ان کی شناخت پیدا کر سکیں۔ اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی کے لیے ایک بلند صلوات۔ مولا امام کی علامات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ایک علامت یہ ہے، اب جیسا کہ علماء موجود ہیں، امام مقام بیان پر ہے، فقط بیان کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھانا نہیں چاہتے، فقط اس کے علم میں معرفت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، سوال کیا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں امام کی ایک علامت یہ ہے کہ جس طرح یہ سامنے درخت ہے تو اگر امام درخت کو اشارہ کرے تو درخت اطاعت کرتا ہوا زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا امام کے پاس آ، یہ امام کی ایک علامت ہے۔ امام کے خدا متعال کی طرف سے اختیارات اتنے ہیں، کنٹرول اتنا ہے، دسترس اتنی ہے، ہولڈ اتنا ہے اس کائنات کے ایک ایک ذرے پر۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس معصوم امام کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے، ادھر سے یہ شخص حیران پریشان، آواز کیسی ہے؟ دیکھا تو چیرتا پھاڑتا ہوا زمین کو وہ درخت مولا کے قدموں میں۔ یہ امام مفترض اطاعت ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ یہ ہمارے نظریے میں اور ہمارے عقیدے میں اور ہماری دل کی گہرائیوں میں یہ حقیقت انشاءاللہ موزن ہونی چاہیے۔ اور امام ایسی ہستی ہیں کہ خود معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے بنا اور فردا، کیا مراد؟ کہ ہم اہل بیت کے ذریعے، ہم معصوم ہستیوں کے وسیلے سے خدا متعال کی معرفت ہے، یعنی اگر یہ وسیلے فراہم نہ آتے خلق خدا کو، کائنات کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں بنا اور اللہ، کہ ہمارے وسیلے سے خدا متعال کی عبادت ہوئی، ورنہ شعور عبادت کائنات کو میسر نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی ہستیاں ہیں جیسا کہ آیہ کریمہ میں آپ نے پڑھا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ ذات باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط ایک ہدف، ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ مفسرین نے، علماء نے، عرفاء نے اس کی وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں لیعبدون یعنی لیعرفون، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ یعنی عبادت چاہیے خدا متعال کی، لیکن با معرفت، ورنہ بغیر معرفت کے تو عبادت میں سب سے بڑی مثال آپ کے پاس شیطان کی موجود ہے، کہ جو راندہ درگاہ پہ ہوا تو اس نے کیا کہا کہ خدایا اگر مجھے ایک سجدے سے معاف رکھ دے تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا جیسی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا متعال نے کیا فرمایا، اور یہیں پر وسیلے کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس کی ساری دشمنی کا راز اور رمز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، میری عبادت اس طرح سے مجھے چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں، نہ اس طرح سے جیسے تم چاہتے ہو۔ تم، اس کا کیا فرق ہے؟ یعنی جیسے شیطان چاہتا ہے خدا کی عبادت کرے، وہ خدا کی عبادت نہیں ہے۔ نقطہ کہاں پر ہے؟ یعنی اپنی چاہت کی عبادت کر رہا ہے، خدا کی عبادت نہیں۔ تو خدا کی عبادت کیسے ہے؟ جیسے خدا چاہتا ہے۔ خدا کیسے چاہتا ہے؟ کہ ان وسیلوں نے جس طرح سے عبادت ہمیں سکھائی ہے، سمجھائی ہے، ہم اس طرح سے بندگی اور عبادت بجا رہے ہیں۔ صلوات اللہ۔ معلوم ہوا کہ معرفت میں بہت اہم نقطہ ہے کہ جس طرح یہی آیت مجیدہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے یہ کہاں پر محقق ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ جہاں پر یہ معصوم وسیلے عقیدے میں شامل ہو، ورنہ جہاں پر یہ نہ ہو تو انصاف سے بتائیں کہ جو شخص خود بت پرستی کی ایک زندگی گزار چکا ہو، وہ کس طرح سے بعد میں کہے کہ نہیں میں تو پاک صاحب ہو گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہوں، ویسا ہو گیا ہوں، اور میں خدا کا اب بن گیا ہوں اور خدا کی عبودیت لوگوں کو سکھا رہا ہوں۔ یہ معصوم ہستیاں ہیں، ہمارے یہ پیشوا معصوم ہستیاں ہیں، یہ قابل قیاس کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم معصوم علیہ السلام کی خدمت میں حرم مطہر میں حاضر ہوں تو بہت سارے نکات ہیں جو ہمارے مد نظر رہنے چاہیے، لیکن فہرست وار کچھ نقطے آپ دوستوں کے لیے میں نے آمادہ کیے ہیں، انشاءاللہ یہ اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں اور اس کی جو تھوڑی بہت تفصیل بتائی جائے وہ اپنی مائنڈ میں، اپنے ذہنوں میں انشاءاللہ رکھیں، تاکہ مقصد کیا ہے کہ معرفت زیارت ہمیں انشاءاللہ نصیب ہو سکے۔ زیارت کے لیے جب آپ نکلتے ہیں یہ طہارت آپ کے پاس انشاءاللہ ہے، طہارت ظاہری ہے، طہارت باطنی ہے، معرفت ہے، نیت زیارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح سے ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد ارشاد فرماتے ہیں، کتنا بہترین فرمان ذیشان ہے مولا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ہمارے معصوم امام علیہ السلام خزانہ علم امام، مخزن العلوم امام، ارشاد فرماتے ہیں اذا خلصت النیات لزکت الاعمال، کہ جب نیتیں خالص ہو جاتی ہیں اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو 2 اور 2 4 اس میں کوئی تخلف نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے
کہ یہاں پر تو 2 اور 2 4 ہیں کہ ایک معصوم کا شہر ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں یہ قانون نہیں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یونیورسل ٹروتھ، ایک اس طرح کی عالمگیر سچائی اور حقیقت کہ جب نیتیں خالص ہو جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اعمال پاکیزہ نہ ہوں۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ یہاں معرفت کے دقیق نکات اس وجہ سے آپ کی خدمت میں بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ ہماری قوم کے بہت بڑے بڑے سرمایے، آپ میں سے ہر ایک مومن جوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو آپ کے جب اذہان مبارکہ میں یہ ہماری دینی تعلیمات اچھی طرح ان کی بنیاد ہوگی تو پھر اس پر جو ایک بلڈنگ استوار ہوگی اعمال کی، بے شک وہ بھی پاک اور پاکیزہ عمارت ہوگی۔ نیتیں جب خالص ہو جاتی ہیں تو اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک خاص نقطہ ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ بے شک خداوند متعال فقط اور فقط پرہیزگاروں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ بہت سارے مسائل اس آیے مجیدہ پر تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے حل ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کے اعمال کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں، دوست احباب مومنین سوال پوچھتے ہیں قبول ہے یا نہیں؟ خدا نے فرما دیا کہ فقط اور فقط خداوند متعال کیسا عمل قبول فرماتا ہے؟ پرہیزگاری کا عمل قبول فرماتا ہے۔ اور وہ ایسا عمل ہے کہ جس کی بیس کہاں پر ہے؟ پاک اور خالص زندگی۔ کہ ہمارے معصوم امام نے فرما دیا، یہ نقطہ، یہ کلید، یہ چابی ہمیں دے دی ہے، یہ رمز اور راز، یہ کوڈ ہمیں دے دیا ہے کہ اذا خلصت النیات، جب نیتیں خالص ہو جائیں، لزقت الاعمال، تو ہم 2 4 ہوتے ہیں، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ کے پاس چیز کے اسباب اور علت مکمل ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے نہ آئے۔ آپ کہیں کہ نہیں، ہم نے جو پیپر دیا ہے اس میں تو ہم نے ایک سوال بھی نہیں چھوڑا اور سب کچھ جو لکھنا چاہیے تھا لکھا ہے، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے 100% مارکس ہیں۔ یہاں پر یہ صورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مکتب الہی ایسا دل نشین مکتب ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جب تم ایک خالص نیت سے ایک عمل بجا لاؤ گے تو ہم تمہارے عمل میں اضافہ کر دیں گے، اس کے اثرات اور خود اس کا جو اجر و پاداش ہے اس میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ ایک نیکی 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ لیکن اس طرف جائیں، وہ جیسا کہ بعض تعلیماتی نظام جو ہے وہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر بھی بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں بھی کہ مائنس والے نمبر رکھے جاتے ہیں۔ کیا مراد؟ کہ اگر ہماری ایک غلطی ہو گئی، ایک سوال ہمارا ٹھیک نہ ہوا، تو ہمارے جو باقی سوال ٹھیک ہیں ان میں سے کچھ ہمارے نمبر مائنس ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ تو اب یہی سسٹم خداوند متعال کے ہاں کس طرح سے ہے؟ خدا فرماتا ہے یہ تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ کس طرح سے مکتب الہی میں، مکتب امامیہ میں یہ نیکیوں اور برائیوں کا سسٹم کس طرح سے؟ ایک نیکی کم از کم 10 نیکیوں کا سبب۔ اللہ، ایک برائی فرماتے ہیں ایک برائی کا زیادہ، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ ذات اکرم الاکرمین ہے اور یہ ہستیاں اسی کے کرم کے مظہر ہیں، مظاہر ہیں۔ جب فقط ایک مومن نیک نیتی پر مبنی کسی بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لی ہے کہ میں یہ اچھا کام کروں گا، لیکن نہیں کر سکتا،
خدا فرماتا ہے میں اس کا بھی تمہیں ثواب دوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ دوسری طرف چلے جائیں، پیج آگے کر لیں۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو پھر فرماتے ہیں اس وقت کا خدا و متعال کی طرف سے فرشتوں کو گناہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پریکٹیکلی یہ شخص گناہ انجام نہیں، فقط ارادے سے، فقط نیت سے گناہ نہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ نیکیوں کا ہمارا مطلب ہے، پاکیزگی کا مطلب ہے۔ جو شخص بھی اس وادی میں تھوڑا قدم رکھتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، جتنا بڑھ سکتا ہوں بڑھوں۔ یہ نیت ہے۔ آپ نیت کرتے ہیں، اپنی طرف سے مولا کی زیارت کرنے کی نیت کرتے ہیں، خالص نیت۔ بعض معصومین علیہ السلام شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں لیکن وہ اتنے سارے پروگرام لے کر آتے ہیں لیکن ان کی نیت میں خلوص نہیں، یعنی اس امام کے لیے نہیں جاتے، بلکہ کیا ہے کہ کچھ عرصے سے بیمار ہوں، اپنی بیماری کی وجہ سے جائیں۔ بہن بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ان کی پریشانیاں ختم کرانے کے لیے جا رہے ہیں، جاب نہیں ہے اس کے لیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں کتنی مصیبتیں جن کو حل کروانے کے لیے اور ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے جانا چاہیے اس کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا وہ اثر نہیں ہوگا۔ ہاں مشکل کشا ہستیاں ہیں، مشکلیں حل کر دیں گے۔ ہم تو اپنے ہیں، جو غیر آتے ہیں وہ بھی یہاں سے خوش خوش جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، حرم مطہر میں ایک صحن ہے، صحن آزادی میں، اور وہاں پر ایک دیکھا کہ ایرانی نہیں لگ رہا ہے، نہ کوئی بر صغیر سے لگ رہا ہے، کسی اور کنٹری سے اس کا تعلق ہے۔ وہ شخص دیکھتے دیکھتے تو میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی سوال ہو اس کا، آ کر تو اس نے ایک اور زبان میں کچھ پوچھا، کچھ بات کی۔ اب نہ تو اردو تھی، نہ ہماری کوئی محلی زبان تھی، نہ فارسی تھی، نہ عربی تھی، نہ انگلش تھی، یہی ہماری جو تھوڑی بہت بولنے کی ہے صلاحیت تو انہی زبانوں میں ہے۔ تو میں نے اس سے انگلش میں پوچھا کہ بہرحال ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے تو کچھ تو اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے، کہ کس زبان میں آپ بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ترکمانستان سے آیا ہوں، ترکمن ہوں، اور انگلش میں بتایا، لیکن میری انگلش بہت ٹوٹی پھوٹی ہے۔ میں نے کہا وہ بہرحال اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان میں کچھ کہو اور کچھ پلے نہ پڑے۔ سمجھ گیا، اور اس نے انگلش میں بتانے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں، مولا کے پاس گئے ہوئے، اور ابھی میں باہر آ گیا ہوں۔ فقط یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے وطن میں تھا، مشکلات کا شکار تھا، 3 بہت بڑی بڑی مشکلات تھیں۔ شیعوں سے سنا تھا کہ خراسان میں، ایران میں، خراسان میں، مشہد مقدس میں ایک مہربان امام ہے، رؤوف یعنی مہربان ترین، اور اگر ان کے دروازے پر جا کر مانگو تو ان کے وسیلے سے خدا فوراً دے دیتا۔ کہتا ہے میں یہی عقیدہ رکھ کے آیا ہوں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوں، 10 منٹ مجھے نہیں ہوئے اس ہستی کے جوار میں، لیکن ابھی میں باہر نکل آیا ہوں خوشی سے کہ میری 2 حاجتیں مولا نے مجھے دے دی۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تو اگر مشکلات کے حل کے لیے ہم آتے ہیں تو مشکل کشا ہستیاں ہیں، ان کا تو ایک ششماہ بھی مشکل کشا ہے، باب الحوائج ہے۔ لیکن کاش کہ ہم تھوڑی سی اپنی حقیقی اور وہ مشکلات جو اس طرف ہمیں درپیش ہیں ان کا بھی کچھ ہمیں خیال ہو
اور کاش کہ ہم ان ہستیوں کے مراتب اور درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ان آداب کے پیش نظر انشاءاللہ حاضر ہوں۔ تو یہ نیت ہے، اور نیت میں ہم کیا ہے اپنی طرف سے نیت کریں گے کہ خدا یا خالصتاً اس حجت خدا، اس واجب الاطاعت امام کی خالص زیارت کی نیت سے میں جا رہا ہوں کہ زندگی میں توفیق رفیق ہو گئی ہے تو میں جا کر نزدیک سے اس امام کی زندگی میں اگر سلام عرض نہیں کر سکا ہوں تو کم از کم اپنا شیعہ ہونے کا یہ فریضہ اور وظیفہ ادا کروں، یہ رسم مبدت نبھاؤں اور مولا کی قبر مطہر کے پاس جا کر عرض ادب کروں اور سلام۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی طرف سے نیت کر لیں، اور خصوصاً ایسی نیت کہ پتہ نہیں یہ اپنی نیتیں کسی کام کی ہوں یا نہ ہوں، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کو نسخہ دیا جا رہا ہے اس میں ایک ایسی چیز شامل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا نسخہ مؤثر ہو گیا اور تکثیر بن گیا۔ کم از کم ہم وہ چیز شامل کرنے کیا اپنے زمانے کے امام اور شہنشاہ زمانہ کی نیابت میں نیت کریں کہ ہماری زیارت میں کسی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو مولا کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں مولا کا نام لیا جاتا ہے تو آنکھیں اور نام ہو جاتا ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے۔ ہمارے زمانے کے امام، اور جو انسان کسی سے پچھڑا ہوا ہو اور وہ عزیز ترین شمار ہوتا ہو تو اس کی فقط یاد اور ذکر سے ہی آنکھیں پرنام ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے۔ توجہ اور حضور قلب سے ہماری زیارت کرنی چاہیے۔ یہی توجہ ہے کہ جو ہماری اس طہارت باطنی میں بہت مؤثر ہے۔ اس توجہ کے بغیر طہارت باطنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مکمل رغبت اور آمادگی کے ساتھ زیارت ہونی چاہیے۔ ابھی تو آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن جب زیادہ وقت ہمارے پاس ہو، جیسے ہمارے یہ دوست ہیں جو یہاں پر ہی رہ رہے ہیں، جیسے ہم خود ہیں، اگر کبھی دیکھیں کہ زیارت کے لیے جانے کا پروگرام ہے، چاہے روٹین میں چاہے جس طرح سے بھی استثناء، لیکن دل بالکل راغب نہیں ہے، اور آپ ایسے کہیں کہ جس طرح بالکل ایک بنجر زمین ہے لیکن ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر ہم کچھ کاشت کریں، بیج ڈالیں، تو اس کا فائدہ کچھ نظر آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر زیادہ وقت ہے، جیسے کہ دوست یہاں پر رہتے ہیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایسے حال میں زیارت کے لیے نہ جائیں۔ لیکن جس طرح آپ لوگ ہیں یا ہم ہی ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی اس قساوت کو اور دل کی سختی کو نرم کر کے چھوڑوں گا، آخر خدا کی طاقت میرے ساتھ ہے، میرا قدم نیکی کی طرف قدم ہے، مولا کے حرم کی طرف قدم ہے، تو تھوڑی دیر میں پہلے بیٹھ جاؤں، کوشش کروں خلوت میں ایسا توسل کروں جس کی وجہ سے یہ فضا، یہ موسم چینج ہو، اشکبار ہو جائیں، رقت قلب حاصل ہو جائے، اور اس نرمی دل کی فضا میں میں مولا کی زیارت کی طرف چلوں۔ اس کا بہت اثر، یعنی کتنی علماء اور عرفاء نے اس پوائنٹ پر توجہ دی ہے کہ انسان کی توجہ حضور قلب اور وہ باطنی توجہ امام علیہ السلام کی طرف بہت ضروری ہے، ورنہ اسی طرح ہوگا کہ جیسا کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو لیکن بالکل اسے پوچھے کیا کر رہے ہو تو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہاں پر ہو، کچھ پتہ نہیں، اور یہ کہاں پر ہو بہت کارساز ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، سوالیہ جملہ ہے نا، کہاں پر ہوں، کہ ایک یہاں پر مولا کے ظاہر آئے ہوئے تھے اور حرم میں گئے اکٹھے، تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میری طرح وہ وادی میں نہیں ہے جس میں ہونا چاہیے، وہ جو عرض کیا ہے کہ روح ہونی چاہیے، عمل کی جان ہونی چاہیے، اس طرح سے تھوڑی سچویشن نہیں لگ رہی تھی۔
تو اپنی توجہ کے لیے، ان کی توجہ کے لیے مولا کے ایک صحن میں ان سے سوال کیا. میں نے کہا بھائی ذرا ٹھہر جائیں. ٹھہر جائیں. جی مولانا فرمائیں. میں نے کہا عرض یہ ہے کہ بس 1 منٹ کے لیے اپنے ذہن کو خالی کریں. کہا ٹھیک ہے، خالی ہو گئے. میں نے کہا فقط یہ سوچیں اور اس کا جواب لائیں اپنے ذہن میں کہ میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، ابھی کہاں. تو آپ یقین کریں کہ جیسے ہی گھڑی کی سوئی ایک ایک سیکنڈ آگے جا رہی تھی، ابھی 1 منٹ تک، اس ٹائم سے 1 منٹ تک اس نے چکر نہیں لگایا تھا. اور یہ ہمارے مومن اشباح فقط یہ سوچ کر کہ میں کون ہوں. تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں، کہاں سے ہوں. وہ دور دراز کے فاصلے، کہاں پر ہمارا دیہات یا شہر، کہاں پر ہوں. تو ظاہر ہے کہ کریم ہستی کے، کریم ابن کریم ہستی کے دربار میں، تو یہ ان کی دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جب وہ اتنا میرے اوپر توجہ کر رہے ہیں، کرم نوازیاں اتنی عام ہیں، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی امام کے پاس سے حاضر ہوں تو ان آداب کی رعایت کروں. جب ہم جاتے ہیں تو کوشش کریں آپس میں زیادہ گپ شپ کے ماحول میں نہیں جائیں. اکٹھے جا رہے کوئی بات نہیں، لیکن سب اپنے ایک خاص پروگرام سے جا رہے ہیں، استغفار کرتے ہوئے جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے جائیں، تاکہ وہ جو ضروری توجہ ہے، جس پوائنٹ پر جو فریکوینسی چاہیے، وہ ہمارا دل انشاءاللہ اس کو اچیو کر سکے. اس میں دخول بہت ضروری ہے. اور یہ تو عقلی اور عرفانی ادب ہے کہ کسی ہستی کے حضور میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر داخل ہونے کی اجازت طلب کریں، اس کے بعد داخل. اب یہاں پر کئی اذہان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اجازت طلب کرتے ہیں، کسی کے گھر میں گئے ہیں اور ناک کیا ہے یا بیل دی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی جواب آ جاتا ہے، اس کے بعد اجازت ملتی ہے تو ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں. تو کیا یہاں پر بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمیں اجازت ملنے کی کوئی علامت پتہ چل جائے، اجازت مل رہی ہے یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہاں، کیوں نہیں. اگر آپ دل سے اجازت طلب کریں گے، کہاں سے اجازت طلب کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں. دل سے اپنے امام کے حضور اجازت طلب کر رہے ہیں کہ مولا مجھے خلاصہ کیا ہے اس میں دخول کا، کہ مولا آپ کا خداوند متعال کی طرف سے یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں فرشتوں کی رفت و آمد کی جگہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا کے حرم کے بارے میں ہے کہ فرشتوں کا ایک کاروان آسمانوں سے مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے، تو دوسرا قافلہ وہاں پر انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ قافلہ جائے اور ہماری نوبت ہے. اور یہ کب تک ہے؟ فقط شب جمعہ نہیں، فقط روز جمعہ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر آن یہ سلسلہ قائم و دائم ہے، قیامت تک اسی طرح جاری ہے. ایسی جگہ پر میں جا رہا ہوں، ایسی ہستی کے پاس جا رہا ہوں، تو مجھے اجازت طلب کرنی چاہیے. اب جب وہ پوائنٹ کہ جس سے یہ کام اسٹارٹ ہو رہا ہے، آپ اگر خط لکھتے ہیں اپنے گھر سے کسی بھی ادارے میں کسی بھی دوست کو، تو ایڈریس اپنے گھر کا ہوتا ہے نا، تو جواب کہاں آنا چاہیے؟ اسی ایڈریس پہ، اسی گھر پہ جواب آنا چاہیے. فرماتے ہیں جب آپ دل سے اجازت طلب کرتے ہیں تو یہ دلوں کی اطلاع رکھنے والے اور ہماری نیتوں سے پہلے ہماری نیتوں سے آشنائی اور آگاہی رکھنے والے معصوم امام ہمارے دل پر ہی جواب دیتے ہیں. دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں مولا کی طرف سے ہمیں اجازت. اس اجازت کے بعد انشاءاللہ داخل ہو جائیں. اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ مولا کی چوکھٹ پر پہنچیں تو وہاں پر جا کر چوکھٹ کو چوم.
بعض اوقات مومنین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ علماء امامہ ابا کبا کے ساتھ آ کر تو ہماری طرح دروازے چوم رہے ہیں، دروں کو چوم رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اس معصوم ہستی کے بارے میں عقیدہ ہے، جس عقیدے کے پیش نظر آپ چوم رہے ہیں در کو دیوار کو، وہ عقیدہ خالص ہے اور وہ عقیدہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں دیا گیا ہے، لہٰذا ہم بھی اسی عقیدے پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ مستحبات میں ہے اور ہمارے عقیدے کی معراج ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو مولا کے آستان کی چوکھٹ کو، آستان چوکھٹ عتبہ یہ تینوں ایک ہی کلمے ہیں، تو چوکھٹ کو ہم چوم دیں اور خدا متعال کا شکر ادا کریں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ چوکھٹ کو چوم کر تو پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں علماء کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسے ضعیف الایمان لوگ وہاں پر موجود ہیں جو یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ مولانا، یہ جوان، یہ مومن، یہ زائد، یہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ امام کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ مسجود وہ ہے کہ جس کو خود امام سجدہ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ کام نہ کریں، بلکہ جب نماز پڑھیں گے، نماز زیارت پڑھیں گے، نماز ہدیہ پڑھیں گے، وہاں پر آپ سجدہ شکر کریں۔ اور اگر یہ خطرہ نہیں ہے بلکہ آپ جیسے سب سمجھنے والے اور باشعور سمجھے ہوئے افراد ہیں، تو اس ماحول میں اچھا ہے کہ انسان اسی چوکھٹ پر خدا کے سامنے سر پر سجدہ ہو جائے اور خدا کا شکر ادا کرے، خدایا میں کہاں اور یہ معصوم ہستی کی چوکھٹ توفیق تو نے دی ہے، تیرا ہی شکر ادا کرے۔ صلوات ٹائم کافی ہو رہا ہے، بس مختصر طور پر کہ سلام و درود کے ساتھ مولا پر سلام کریں گے اور کیا تکبیر شروع ہو جانی چاہیے ہماری زبانوں پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس کی بھی اپنی ایک فلسفی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ امام کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے سے اب ہمارے قدم بڑھ رہے ہوں اور جہاں تک ممکن ہو مولا کی زری کے پاس جانا تو ہمیں جانا چاہیے، لیکن اگر دیکھیں رش زیادہ ہے تو زری کو ہاتھ لگانا واجب نہیں ہے، اور دوسرے مومنین کو اگر ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ہم زری تک پہنچنا ہی چاہتے ہیں اور اس وجہ سے دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ یہی کر لیں کہ چونکہ دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے اس وجہ سے میں جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر کھڑا ہو جاؤں، وہیں پر بیٹھ جاؤں، تو آپ کی طرف سے وہی زری کو ہاتھ لگانا شمار ہو جاتا ہے، اس کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کی نیت میں یہ موجود ہے۔ کیا زیارت پڑھنی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ معتبر زیارتیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ جیسا کہ مفاتی آپ کھول کر دیکھیں، مفاتی الجنان، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیارت امین اللہ ہے، مختصر لیکن معرفت کا سمندر۔ یہ آپ زیارت پڑھ سکتے ہیں، زیارت امین اللہ۔ اگر وقت آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، لیکن جو بھی زیارت پڑھیں وہ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیکھتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم مولا کے حضور حاضر ہو کر کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے دل سے جو آپ مولا کی خدمت میں اپنے دل کی ڈائری کھول کر رکھ سکتے ہیں وہ کھول کر رکھیں، اور یہ امام ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی ہم سے بہتر آگاہ اور آشنا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو علماء فرماتے ہیں کھڑے ہو کر زیارت کرنی چاہیے، زیارت پڑھیں، زری کو دیکھیں اور مؤدب رہیں۔ تلاوت قرآن کریم کا بہت ثواب ہے، خصوصاً شہنشاہ زمانہ مولا کی نیابت میں قرآن کریم کی جس حد تک تلاوت کر سکتے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کی جائے۔ اگر مولا کی زیارت کرتے ہوئے
واجب اور پنجگانہ نمازوں کا ٹائم ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ اہمیت دیں اول وقت کی باجماعت نماز کو، اور کوشش کریں کہ مولا کے حرم میں یہ سعادت آپ کے ہاتھوں سے نہ جائیں۔ مستحب نمازیں ہیں زیارت کے بعد، جن میں نماز شکر ہے 2 رکعت، نماز زیارت ہے یا نماز ہدیہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہدیہ والدین ہے کہ ان کو آپ یاد رکھیں۔ اور ایک اہم بات کیا ہے کہ عزم کریں، وعدہ کریں معصوم امام علیہ السلام کے ساتھ کہ انشاءاللہ گناہوں سے دور رہیں گے اور اس قربت میں کوئی خلل انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ دیکھیں ایک وقت ہے کہ آسانی سے شیطان ہمیں پھانس لیتا ہے، اپنے جال میں جکڑ لیتا ہے۔ کب؟ کہ جب ہمارے پاس زیادہ استحکام نہیں ہوتا، ورنہ ایک استحکام ہو عقیدے میں، عمل میں، تو اس انسان کو آسانی سے شیطان شکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مولا کی محبت ہمارے سامنے ہوگی، اور جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلے نہیں ہیں، اگر فاصلہ ہے تو کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہیں۔ تو یہاں اس حوالے سے مولا کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ درخواستیں ہیں مختلف، جن میں سے خصوصاً 2 درخواستیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک درخواست کرے اپنے مولا سے کہ مولا ہمیں توفیق ہوئی ہے اور ہم آ گئے ہیں آپ کی قدم بوسی کے لیے، زیارت کے لیے۔ مولا درخواست ہے کہ ہمارا جب آخری وقت ہو تو اس وقت بھی آپ کی زیارت سے محروم نہ رہیں۔ ایک یہ درخواست، اور دوسری درخواست کیا کہ مولا آپ کی شفاعت ہمیں نصیب۔ دعائے فرج بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، حرم میں جتنی دیر تک ہیں تو اپنے زمانے کے امام کی یاد سے ہمیں انشاءاللہ غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جتنے لوگوں نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تو وہ ملک نشین دعا اور تمام مومنین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت محبت سے یہ کچھ وقت تحمل کیا اور یہ گزارشات آپ تک پہنچی ہیں۔ فقط آخر میں ایک معنوی تذکر کہ جب ہمیں یہ زیارت نصیب ہو تو انشاءاللہ ہماری توجہ اس بات کی طرف رہے کہ ہم فقط یہاں پر مولا کے حرم اور مولا کی ذریعہ مطہر کی زیارت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ خود مولا کی خاطر آئے ہیں اور مولا کی زیارت کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس حد تک محدود رہیں گے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی نور ہے۔ آخر حرم کس کا حرم ہے؟ ذری کس کی ذری ہے؟ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت تھوڑی سی عمیق اور دقیق ہوگی تو اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں ان ہستیوں کے دروازے سے عطا ہوگا۔ اور کتنے افراد موجود ہیں، کتنے گزر گئے کہ جو جاتے ہیں اور مولا کے حضور سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب سن کر حرم سے باہر۔ ہاں، تو جب آپ کرتے ہیں نا زیارت کے بعد جب مولا کے سر اقدس کی طرف، سرہانے کی طرف جا کر یہ 2 رکعت جو نماز زیارت پڑھتے ہیں، نماز ہدیہ پڑھتے ہیں، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس نماز کے دوران جب آپ دعائے قنوت پر پہنچتے ہیں، وہاں اپنی خاص دعائیں خدا سے طلب کریں، اور یہ مقام استجابت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مریضوں کی شفا بھی آپ آرام سے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ شہنشاہ زمانہ کی سلامتی اور مولا کے جلد ظہور کے لیے اور آپ کی زیارات انشاءاللہ مقبول زیارات قرار پائیں۔ بلند تر صلوات۔